سمجھا دو کوئی دوسرے زبان والے ہیں. بیٹھ جاؤ بھیا، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آمین شروع ہوا. اور کنارے کنارے جو بھائی یہ بھی بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے. اسے اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اور
پورے کنبے میں اللہ جل شانہ کو اپنے اس بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا ہے۔ نفع کی دو شکلیں ہیں، ایک وقتی اور ایک ابدی۔ وقتی طور پر کسی کو بھوک لگی کھانا کھلا دیا، سردی لگی کپڑے کا انتظام کر دیا، گرمی لگی ہوا کا انتظام کر دیا، بیمار ہے دوا دارو کا انتظام کر دیا، پیاسا ہے پانی پلا دیا۔ لیکن یہ ضرورتیں وقتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں بھوک لگی، تھوڑی دیر میں پھر پیاس لگی، ہے نا؟ اور ایک ہے ہمیشہ ہمیش کی ضرورت، اس لیے کہ مرنے کے ساتھ یہ ساری ضرورتیں ختم نہیں ہو جاتی۔ ہاں جہاں جاتے ہیں پھر وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، وہاں کی سردی، وہاں کی گرمی، وہاں کی راحتیں، وہاں کی تکلیفیں، جس طرح یہاں کے لیے یہ اسباب دیے ہیں، پیاس کے لیے پانی، بھوک کے لیے کھانا، وہاں ان میں کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہاں کی بھوک اور پیاس کا انتظام صرف اور صرف اعمال سے۔ تو ایک ہے وقتی ضرورتوں میں کام آنا کسی کے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے سے قیامت کے میدان میں اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھ کو پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو میری بیمار کرسی کو نہ آیا۔ بندہ حیران و شزدر ہو کر کہے گا پروردگار آپ تو کھلاتے ہیں، کھاتے نہیں، پلاتے ہیں، پیتے نہیں، آپ شافی مطلق ہیں، آپ کے ساتھ بیماری کا کیا مسئلہ؟ حق تعالی شانہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے، مجھے بھوک نہ پیاس نہ بیماری، فلانے دن فلانی جگہ میرا ایک بندہ بیماریوں میں سسک رہا تھا، اگر تو اس کے پاس پہنچ جاتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند منکسرۃ القلوب، میں شکستہ دلوں کے پاس ہوا کرتا ہوں، غریبوں، مسکینوں، ٹوٹے ہوئے دل، شکستہ دل، عاجزی، تواضع، تذلل، جن کے اندر جتنی ہوتی ہے اتنا اللہ ان کے ساتھ ہوتے۔ اس لیے کہ بڑائی کے لیے تو یوں فرمایا کہ الکبریا اور ردائی، اللہ خود فرماتے ہیں بڑائی تو میری چادر ہے، اور جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ میری چادر چھینتا ہے، میری چادر پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ من نازعنی فنازعتہ، اور جو میری چادر کھینچے گا میں اسی کو پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جگہ فرمایا ہے کہ بندے کی بندگی کے اظہار کی سب سے اونچی شکل، بندے کی بندگی کی سب سے اونچی شکل وہ نماز میں ہے، کہ جس طرح یہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز آدمی کے اندر اس کی اپنی وجاہت ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کی پیشانی ہے، کہ اسے پھر اخیر میں سجدے میں رکھ دیتا ہے، کہ اس سے بندے کی بندگی کا اظہار۔ اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر کا روشن دان، گھر کا وینٹیلیشن، کہ گھر کا سارا دھواں، سارا کچرا، سارے جراثیم وینٹیلیشن کے راستے سے باہر جاتے ہیں، دھواں باہر جاتا ہے، اور سورج کی صاف شفاف کرنوں سے جراثیم بھی مرتے ہیں اور گھر میں روشنی آتی، کہ زندگی کی تمام تر آلائشیں، زندگی کی تمام تر خوبیاں، تمام تر برائیاں، گندگیاں، وہ عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، نظروں کی ہو، کان کی ہو، زبانوں کی ہو،
ہاتھوں پیروں کی حرکت کی ہو، زندگی کی تمام تر آلائشوں سے پاک ہونے کا راستہ نماز، اور تمام تر خوبیوں سے آراستہ ہونے اور مزین ہونے کا راستہ نماز۔ اسی لیے کہا گیا من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت میں جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز، اور جس کی نماز ٹھیک نکل آئے گی اس کے آگے کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے قبر کے 3 سوالوں کے جواب میں کہ آگے راحتیں ہی راحتیں ہیں، اور قبر میں جانے سے پہلے کہ العبرۃ بالخواتیم، حدیث پاک میں ہے کہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، العبرۃ بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ ایک وہ دن تھا جب آدمی دنیا میں آیا تھا، یعنی خوشیاں منائی جا رہی تھی، مٹھائیوں کے ڈبے تقسیم ہو رہے تھے، عقیقے کی تیاریاں ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی تھی کہ اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا خاتمہ ہے۔ ہر ابتدا کی انتہا ہوتی ہے، ایک اکیلی ذات اللہ کی جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، هو الاول هو الاخر، کوئی نہیں تھا اللہ تھے، کوئی نہیں رہے گا اللہ رہیں گے، حی قیوم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی نگاہیں پا نہیں سکتی۔ وہ اپنی ذات و صفات میں ایسا ہے کہ اس کا لا مثل لہ ولا مثال لہ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا شریک لہ، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک اکیلا نرادھار بے نیاز غنی، ہر ایک اس کا محتاج اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، مدینے میں 2 خاندان تھے، اوس و خزرج، اور ان میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی، کوئی صلح کی شکل، کوئی سولوشن، کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا تھا، بے انتہا خون، جانیں، مال، صلاحیتیں برباد ہو چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر کے بھی یہ فرمایا، اور آپ سے پہلے حق تعالی شانہ نے متوجہ کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مدینے والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا تھے، کیسے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے۔ تاریخ جاہلیت میں لکھا ہے کہ جب کسی کو کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو دشمن کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس میں اس مرے ہوئے کا خون بھر کے پیتا تھا، اور اس سے وہ سمجھتا تھا کہ اب میری دشمنی مکمل ہوئی، کہ تم تو ایک دوسرے کی جان لیوا دشمن تھے، تمہیں بھائی بھائی بنایا، تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کیا۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم دیندار ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بھائی دین پر چلتے ہیں، ہم تو دین سیکھتے ہیں، ہم تو دین کی محنت کرتے ہیں، کہ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے ہی دینداری کی علامت، پہلی علامت دلوں کا جوڑ ہے۔ اسی لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے بھائی کو ایک انصاری صحابی باندھ رہے تھے تو یوں فرمایا تھا، میرے انصاری بھائی
اس کو ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، چھڑانے میں پیسہ خرچ کرے گی۔ تو ان کے بھائی بول اٹھے کہ بھائی سب کیا کہہ رہے ہو، اس کی ماں بہت مالدار ہے تو میری ماں اور آپ کی ماں الگ ہے، ہم تو ایک ہی پیٹ کے جنے ہیں۔ اس وقت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہاں یہ انصاری وہ ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز لگائی تھی، دعوت دی تھی، انہوں نے لبیک کہی تھی، انہوں نے ٹھکانہ دیا تھا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی، آپ کی آواز میں آواز ملائی تھی۔ تم اپنی مونچھوں کے مروڑ میں رہ گئے، تم نے بڑے بڑے مقابلے کیے، لیکن یہ پٹتے رہے، لٹتے رہے، طرح طرح کی برداشت کرتے رہے۔ یہ مجھے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے کام کرنے والے ساتھیوں سے آپس میں محبت سگے بھائیوں جیسی، ان سے بھی زیادہ، کہ کام وہ کر سکتے ہیں اور کام ان سے اللہ پاک لیتے ہیں جن کے دل اندر سے جڑے ہوئے ہوں۔ اسی لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہمارے کام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اخلاص، اجتماعیت قلوب اور باہمی مشورہ۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو کام کی بھی حفاظت ہے اور کام کرنے والوں کی بھی حفاظت ہے، اور صرف حفاظت نہیں، پھر ترقی ہے، ترقی کے ساتھ انعامات ہیں، خدائی وعدوں کا پورا ہونا ہے، غیبی نصرتیں اور غیبی تائیدیں شامل حال ہیں کہ پھر دنیا ہی رشک جنت بن جاتی ہے۔ وہ دلوں میں سکون، چین، پیار، پریم، آپس کی محبتیں وہ آتی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالح کی خاصیت ہے۔ اگر لیمو کی خاصیت پانی کو ترش اور کھٹا کرنا ہے اور چینی اور شکر کی خاصیت پانی کو میٹھا کرنا ہے، تو ایمان اور اعمال صالحہ، احکامات والی زندگی، دینداری کی زندگی، اس کا خاصیہ ہے دلوں میں محبت۔ اسی لیے قرآن نے ان کا بھانڈا پھوڑا ہے جن کو دعوے ہیں بہت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایک طبقہ ہے جو بہت ببانگ دہل کہتا ہے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو جانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں نہیں، وما هم بمؤمنین، ان پہ ایمان ہے نہیں، باتیں بنا رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، اور اللہ اور ایمان والوں کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ تو خود ہی اپنے کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، اور اس کا تعلق صرف اللہ جانتا ہے کون کتنا اللہ کو رحیم، کریم، معطی، مفضال، مانع، معز، مذل، کون کتنا مانتا ہے اور کون کتنا اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے، اس لیے کہ اس کی صفات جمالیہ بھی ہیں اور صفات جلالیہ بھی ہیں۔ اگر وہ رحیم و کریم ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ معطی و مفضال ہے، تو ان بطش ربک لشدید بھی ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ علیم العذاب بھی ہے، شدید سخت عذاب والا، وہ منتقم ہے، بدلہ لینے والا۔ وہ ہے جیسے قرآن، خدا کرے ہمیں قرآن سے لگاؤ ہو جائے، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، پہلے تو قرآن پڑھنا اور قرآن کو صحیح پڑھنا۔ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو قاف کی جگہ کاف اور کاف کی جگہ قاف۔ قرآن میں ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کر آیا اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ اور اسی کو اگر چھوٹے کاف سے پڑھا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو کتے کا صاف ستھرا پلہ لے کے آیا، اتنا فرق ہے۔ پڑھتے چلے جا رہے، سیکھتے ہی نہیں۔
وہ جو بچپن میں جیسی پڑھی تھی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم ہو مسئلے مسائل بتانے والے اور ایک قاری ہو قرآن کو صحیح سکھانے والے. کیا وہ ہے ہی؟ کہ قرآن پڑھنا صحیح پڑھنا یہ قرآن کا مطالبہ ہے. قرآن پر ایمان رکھنے والوں سے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا کلام ہوں، میں اللہ کی کتاب ہوں، اور اس میں کہیں سے کہیں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور کوئی کتنا ہی بڑا وحی کے لکھنے والوں سے بڑی حیثیت تو کسی کی ہو نہیں سکتی. کوئی مفسر ہے، محدث ہے، کہ جو وحی لکھنے والے اگر ان کے دل میں شک شبہ آ جاتا ہے تو اللہ ایسے غنی ہے کہ ایمان سلب کر لیتے. حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ مکہ مکرمہ میں جب تک تھے وحی لکھنے پر مامور تھے. حضور املا کراتے تھے، وہ لکھتے تھے. ہجرت ہوئی تو ہجرت کر کے بھی یہاں آ گئے، یہاں بھی یہی کام رہا. ایک دن انسان کی پیدائش کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا. معمولی سی بوند تھی، پھر اس کو دوسرا بنایا، گوشت بنایا، اس پر ہڈیاں پیروئی. یہ جیسے جیسے آیتیں آ رہی تھی حضور املا کرا رہے تھے، وہ لکھ رہے تھے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں پر گوشت پرویا. ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے ایک نئی اٹھان اٹھایا. یہاں تک بات پہنچی اور ان کی زبان پر آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ. اور یہی آیت جبریل لے کر آئے. بہت مناسبت تھی حضور کی صحبت میں رہتے رہتے، اتنی مناسبت ہو گئی تھی. جیسے دو آدمیوں میں دوستی ہوتی ہے، مناسبت ہوتی تو کہتے ہیں بس یہی بات جو آپ نے کہی میں بھی یہی کہنے والا تھا، ہوتی نا مناسبت ہوتی. ان کو شبہ ہو گیا کہ بہت دنوں تک مکے والے یہ کہتے رہے کہ یہ وحی نہیں ہے، کلام الہی نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہار کے لڑکے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بہت فصیح و بلیغ عربی جانتا ہے، وہ کچھ کلام بنا کے دے دیتا ہے، صبح کو لا کے کہتے ہیں یہ وحی. شبہ ہو گیا، مرتد ہو گئے. مرتد ہو کر مکے والوں سے جا ملے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کسی کو کسی سطح سے کوئی ایمان کی، قربانی کی، دعوت کی، صفات کی، تقوی کی، توکل کی، صبر و تحمل کی، کسی لائن سے کسی سطح پر ہو، علم کی، عمل کی، کہ کوئی اپنے بارے میں مطمئن نہ ہو جائے. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جب تک آدمی زندہ ہے کہ کسی کو کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے. فتنے بہت، اسی لیے حدیثوں میں مستقل فتنوں کی ابواب، فتنوں کی حدیثیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن فجر سے لے کے مغرب تک بیان کیا، اور دنیا کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کیا ہوا ہے پہلے، کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے، اور کیسے کیسے فتنے، کہ گھر گھر فتنے ہوں گے. اور حدیثوں میں ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح، جیسے بارش مسلسل، چھوٹوں کے فتنے اور، بڑوں کے اور، عوام کے اور، خواص کے اور، علماء کے اور، مالداروں کے اور، حاکموں کے اور، جوانوں کے اور، کماری بچوں کے اور، گھروں کے خواتین کے اور، پھر کھانے کمانے کے فتنے اور، پہننے اوڑھنے کے فتنے اور، بولنے سننے کے فتنے، فتنے ہی فتنے. کہ ان تمام فتنوں کا علاج سوائے ایمان کے اور کوئی نہیں. اسی لیے سب سے آخری فتنہ جو دجال کا ہوگا، جو اس کی شعبد بازیاں دیکھتے ہوئے لاکھوں آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے،
لیکن اس کے فتنے سے اور جس کے ہاتھوں یہ فتنہ ختم ہوگا صرف ایمان. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے نہیں نام رکھا ہے تبلیغی جماعت, میں نام رکھتا تو نام رکھتا تحریک ایمان, کہ جو امتی جو کلمہ گو مرد یا عورت دنیا کے جس کونے میں ہو اور جس شعبے سے اس کا تعلق ہو, اس محنت کے ذریعے اس کے ایمان میں اتنا کمال اور اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ ایمان کے تقاضے پر جان دے دینے کو تیار ہو جائے. کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ المؤمن لا یکذب, مومن جھوٹ نہیں بولتا, مومن کسی کو ستاتا نہیں, مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں. المؤمن لا یخدع ولا یخدع, مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں دھوکہ کھاتا بھی نہیں. اس لیے کہ وہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس کا خوف ہے علیم اللسان, بہت چرب و شیریں باتیں, نبیوں جیسی باتیں, دل بھیڑیوں جیسے, کہ وہ منافق ہوں گے. حضور نے تو ایک ایک بات بتا دی. اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے بڑا احسان کیا ہے, بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر, کہ زندگی کا کوئی گوشہ, انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور آدمی کی کوئی نقل و حرکت ایسی نہیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہبری نہ ہو. اور اسی پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہیں بھر کے بہت ٹھنڈا سانس لیتے تھے. فرماتے تھے کہ آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی, جدھر آدمی کا رخ ہو کہ چھوٹی چیز بھی نظر آ جاتی, اور جدھر آدمی کی پشت ہو کہ پیٹھ کے پیچھے کا کوہ ہمالیہ بھی نظر نہیں آتا. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% امت, غریب امیر چھوٹے بڑے امی ان پڑھ پڑھے لکھے مرد عورتیں, 100% امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے دل کا رخ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف. اللہ کیا کہتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے, اللہ کی اس چاہت کو کس طرح پورا کریں, اللہ کے اس حکم کو کس طرح پورا کریں. اس لیے ہمارا جو تیسرا نمبر ہے نا یہ بہت اہم ہے, اور اس کا خلاصہ یہ بتلایا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو جہاں جس وقت جس حال میں ہو اس حال سے متعلق اللہ کے امر کو معلوم کرے. جیسے ہم ابھی مسجد میں ہیں نا, کہ مسجد میں بیٹھنے والوں سے کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے, ان کو کیسے آداب بتائے ہیں, ان کو کس ادب کے ساتھ مسجد میں ہونا چاہیے, ایسے نماز کے آداب بتائے, وضو کے بتلائے, روزے کے بتلائے, کپڑے پہننے کے بتلائے, گھر میں آنے کے بتلائے, گھر سے نکلنے کے بتلائے, کسی سے ملاقات کرنے کے بتلائے, آداب بتلائے ہیں پورے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ الدین کلہ ادب, دین سارے کا سارا ادب ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسی ادب کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, ہاں ٹھیک ہے یہ کہہ کے, تو اس کو اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے سنت سے محرومی کی. اور جو کسی سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے اسے من جانب اللہ سزا دی جاتی ہے فرائض سے محرومی کی. اور جو فرائض کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتے ہیں کہ ان کو سزا دی جاتی ہے ایمان سے محرومی کی. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اس کا بالمقابل کہ جو آداب کا جو مستحبات کا لحاظ کرتے ہیں حق تعالی شانہ کی طرف سے ان کے لیے سنتوں کے اہتمام کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جیسے بعض روایتوں میں ہے نا کہ اللہ جل شانہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر دعا کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ اب وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے کہیں گے, اللہ سے کہیں گے,
اللہ سے کہیں گے کہ جب کوئی مستحبات کا آداب کا لحاظ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے سنتوں کے اہتمام کا دروازہ اس پر کھول دیا جاتا ہے. اور جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اسی لیے ہماری یہ ساری محنت جو ہے یہ احیاء سنت کی محنت ہے. جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری امت میں 100% اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام، اور پھر وہ سارے فرائض و احکامات جو کمائیوں سے متعلق، جو خرچ سے متعلق، جو شادیوں سے متعلق، جو گھریلو زندگی سے متعلق، جو انفرادی زندگی سے متعلق، جو اجتماعی زندگی سے متعلق، وہ سارا 100% زندہ ہو جائے اس کی. اور جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر فرائض کے اہتمام کی توفیق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور جو جتنا فرائض کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ کی طرف سے اس پر ایمان میں کمال اور ایمانی صفات سے آراستگی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ چلتے 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 خدا اسے ایمان کا مزہ چکھا دیتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں ہے ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. جیسے چیزوں میں مزے ہوتے ہیں نا، انگور کا مزہ اور ہے، کیلے کا اور ہے، آم کا اور ہے، سیب کا اور ہے، سنترے کا اور ہے، تربوز و خربوز ہر ایک کے. پھر مٹھائیوں میں ہر مٹھائی کے، کھانوں میں ہر کھانے کے ہر ایک کی لذتیں اور مزے ہیں. کہ ایمان میں مزہ ہے، ذاق طعم الایمان، اس کو اللہ نے ایمان کا مزہ چکھا دیا. کس کو؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. جو اللہ سے رب ہونے پر راضی ہو گیا، میرا رب تو اللہ ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، کہ وہ ایک اکیلا اللہ ہے، اسی کو رب مانتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ مسجد میں ہے تو بھی یہی بولتا ہے. حالات کی اٹھا پٹک ہے، کیسی کہ ادھر سے نمرود وزارت جا رہی ہے، گدی چھوٹ رہی ہے، دنیا ساری اجڑتی نظر آ رہی ہے، خود آگ میں، بچہ معصوم دودھ پیتا، بیوی کہیں، بچہ کہیں، خود کہیں. حالات اتنے سنگین کہ جس کو دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ حسبنا اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی، جس کو میں نے رب مانا ہے. کہ یہ جو جتنا اس ایمان میں کمال کی طرف چلتا ہے، جو جتنا اس میں ترقی کرتا ہے، سب سے پہلے حق تعالی شانہ اسے ایمان کا مزہ چکھاتی. اور اس ایمان کے مزوں کے چکھنے کے بعد سارے مزے پھیکے پڑ جاتے ہیں. پھر دولتوں کا مزہ، حکومتوں کا مزہ، بڑا بننے کا مزہ، اچھے کپڑے پہننے کا مزہ، اچھے مکانوں اور اچھی گاڑیوں کا مزہ، اچھے فرنیچروں کا مزہ، دولتوں کے ڈھیر کا مزہ، یہ سارے مزے پھیکے پڑ جاتے ہیں جسے ایمان کا. اسی لیے یہ کہتے ہیں پڑھو سیرت پڑھو، کہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کے لیے ایمان کے بعد اب کوئی مزہ ہی نہیں رہا. اسی لیے جس طرح لوگوں نے دولتوں کو مزے چکھے اور دولتوں پر جان لگانے کو تیار لگا رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کہ وہاں ایمان کا مزہ چکھ لیا تھا کہ خدا 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 ایمان پہ لگا دوں. یہ مزہ بدل جاتا ہے کہ اللہ اسے ایمان کا مزہ چکھاتے ہیں جو اللہ سے رب ہونے پر راضی ہو گئے اور اسلام سے دین ہونے پر راضی ہو گیا کہ میرے لیے کافی ہے. اسلام کیا ہے؟ کہ انسانی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ
جو زندگی دینے والے اللہ پاک نے خود تجویز کیا ہے، جسے نبیوں اور پیغمبروں کے راستے اور سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ کے واسطے سے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ کیا اب میرے لیے یہ کافی ہے کہ اب اسے اسلامی زندگی جینے میں، اسلامی معاشرت میں، اسلامی اخلاق میں، اسلامی عقیدے میں، اسلامی رہن سہن میں، اسلامی کمائیوں میں، اسلام کے طریقے پر شادی کرنے میں، جب ہر چیز میں اس کو اس کا مزہ ہے؟ دنیا اڑتی رہے، جاتی رہے، آتی رہے، جو چاہے ہوتا رہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا دین، میری شریعت کافی ہے۔ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، کہ جو راضی ہو گیا اس پر کہ میرے لیے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کی ہر ادا پہ رحمتیں ہیں، آپ کی ہر ادا میں برکتیں ہیں، آپ مسکرائیں تو لاکھوں سلام، آپ مسکرائیں تو لاکھوں سلام، آپ سجدے میں ہیں تو لاکھوں سلام، آپ گھر والوں میں درمیان میں بیٹھے ہیں کہ لاکھوں سلام، کہ آپ کون کہ سر سے پیر تک رحمت ہی رحمت، آپ رحمت، آپ کی ہر ادا رحمت، آپ کی تعلیم کا حلقہ رحمت، آپ پر درود و سلام کہ وہ رحمت کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھو تو 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، اب میرے لیے کافی ہے۔ اور یہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو جتنا اہتمام کرتا ہے، اور اب جب یہ ایمان میں ترقی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جس پہ جتنا ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے اس کے دل کو اللہ راستہ سجھاتے ہیں۔ یہ بولنے کے بول ہیں، یہ سننے کی چیزیں ہیں، یہ دیکھنے کا ہے، یہ اس طرح کھانا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے، ان کے ساتھ کا یہ برتاوا، ان کے ساتھ کا یہ برتاوا، گھر میں اس طرح، ماں باپ کے ساتھ اس طرح، بھائی بہنوں کے ساتھ اس طرح، اور کہ پھر اس میں کہ رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، برادری کے ہیں، نہ قوم کے ہیں، نہ علاقے کے ہیں، کہ نہیں یہ ایمان کے راستے کے ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ اس لیے قرآن نے ان کی صفات بیان کی ہے، اور وہ ایک مجمع تیار کیا تھا حضور نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ چلتی تھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے فرش راہ بنے ہوئے ہیں، آنکھیں بچھا رہے ہیں، دلوں میں وسعت ہے، محبتیں ہیں، الفتیں ہیں۔ اسی لیے میں سنا رہا تھا کہ جب اللہ پاک نے مدینے والوں کو یاد دلایا، تم یاد تو کرو اللہ کی نعمت کو، تم کیا تھے؟ تم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جان لیوا دشمن تھے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، مدینے والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور تم اپنی منمانیوں، اپنی جی کی چاہتوں اور خواہشوں میں جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، خدا کی نافرمانیوں، شرک، کفر، جہالت، اس کے نتیجے میں کہ تم تو جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی منمانیوں، اپنی جی کی چاہتوں، اپنی طبیعتوں کی تابعداری کے نتیجے میں اوندھے منہ جہنم میں گر رہے ہو۔ میں اللہ کا نبی تمہیں کوکھے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ اس لیے دعوت کی محنت جہاں جتنی بلند و بالا ہے اور جتنی اونچی ہے اور جس کے جتنے فضائل ہیں، کیونکہ اس میں چلنے کی راہیں بھی اتنی ہی نازک ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بولنے کو تو بول دیے، کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن وہ جہنم کا سامان بنایا، جنت کا پتہ نہیں۔
اس لیے ہے نا روایتوں میں کہ لوگ اکثر جہنم میں ڈالے جائیں گے علی مناخرہم، ناکوں کے ساتھ، گھسیٹ کر، اوندھے منہ، حصائد السنتہم، زبانوں کی کترنوں سے، زبانوں کی کترنوں سے. اسی لیے کہا ہے کہ نیزوں کے اور چھروں کے اور برچھوں کے اور تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبانوں کے زخم نہیں بھرتے. وہ ایسے دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں کہ زندگی بھر. اسی لیے بہت کہ تربیت فرمائی حضور نے، تعلیم بھی دی، فضائل بھی بیان کیے. اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے تو یہ یاد دلایا کہ تم تو ایسے تھے، اب تم جو بھائی بھائی بنے ہو اور ایک دوسرے کے لیے فرش راہ ہو، کہ مارکے میں بھی دنیا سے جا رہے ہیں، بھائی اپنے بھائی کی تلاش میں ہے، زندوں میں نہیں پاتا ہے، شہیدوں میں نہیں پاتا ہے، بھائی کہاں، بھائی کہاں. دیکھا کہ زخمیوں میں ایک جگہ کہ آخری سانس ہے، اس میں پانی کا پیالہ لے کر پہنچے، بھائی پی لو. لیکن ایسی تربیت فرمائی تھی، بھائی میں نے پانی پی لیا، میں زندہ رہ گیا، لیکن یہ میرا پڑوسی کی یہ بڑی اچھی صلاحیتوں کا ہے، اگر یہ زندہ رہ گیا تو اس کی صلاحیتیں ایمان کے، اسلام کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے دنیا میں پہنچانے کے کتنی اس کی زندگی کام کرے گی. ان کو پلا دو، ان کو پلا دو. ایثار، ہمدردی یہ سکھائی گئی تھی ایک دوسرے کو. اس لیے صحابہ نے باقاعدہ اس پر بیعت کی تھی کہ آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے. طبیعت چاہے گی تو، طبیعت پر بوجھ پڑے گا تو، اور آخری جملہ اس میں یہ ہے وَعَلَىٰ إِثْرَةٍ عَلَيْنَا. اگر دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی، نیوں کو پرانوں پر، چھوٹوں کو بڑوں پر، مختلف حیثیتیں ہیں، مختلف صلاحیتیں ہیں، کہ اگر دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی تو بھی ہم تو آپ ہی کی مانیں گے. اس پر بیعت کی اور دیکھا اور کیا. مارکا ہے اور خالد بن ولید کے اشارے پر پوری فوج حرکت میں ہے. بہت محبوبیت تھی، بڑی مقبولیت تھی، لیکن ان کا انداز یہ تھا کہ تقاضا پورا ہونا چاہیے. لکھا ہے، اللہ جزائے خیر دے اور ان حضرات کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ایسی سیرت کو واضح بیان کر کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ حضرت خالد کو امارت سے معزول کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو. کہ بات کیا ہے، کیا وجہ تھی؟ کوئی پرخاش تھی؟ کوئی ان کے دل میں کوئی بات تھی ان کی طرف سے کہ نہیں؟ امت کو لے کر چلنا تھا. حضرت خالد کا مزاج یہ تھا کہ چاہے جو ہو جائے تقاضا پورا ہونا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ 23 سال تو حضور کے ساتھ رہے، 2.5 سال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، کہ یہی مجمع تھا. کیسے مجاہدے، کیسی گھاٹیاں، کیسے حالات، کہ یہ درمیانی چال چلنے والے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہ اب ان کے ہاتھ میں کمان دے دو. لیکن اخلاص کیسا تھا؟ بڑے معرکے میں جبکہ شباب پر اور دشمن کانپ رہا تھا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی وردی اتار کے پہنا دی اور یوں کہا کان میں چپکے سے، وردی سے کچھ نہیں ہوتا. جس اللہ کے لیے کام کر رہا تھا وہ اللہ حی و قیوم ہے، تمہارے ساتھ رہ کے اسی طرح کام کروں گا. یہ سیرت ہے ساری کہ آدمی ساتھیوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، بڑے چھوٹوں کے ساتھ، پرانے نیوں کے ساتھ، نئے پرانوں کے ساتھ، کہ ان کا برتاوا کیسا ہو، کہ رحماء بینہم. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ارکان اسلام کو حضور نے
ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتلایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ جو مجمع کو دے رہے ہیں وہ مجمع لے بھی رہا ہے یا نہیں, یا اوپر سے ہی جا رہا ہے, یا کان سے سنا اور تھوڑی دیر مزے آ گئے, واہ 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 کیا بات کہی. یہ بات نہیں تھی, تعلیم کے ساتھ تربیت تھی. ایمان کے بڑے فضائل کے ایک دفعہ کہا, نورانی ستون میں جنبش پیدا ہو گئی, آسمانی نظام حرکت میں آ گیا. ایک دفعہ کہا جنت واجب ہو گئی, بڑے فضائل بیان کی. وہاں ساتھ کے ساتھ کہ وہ ایمان بن بھی رہا ہے کہ نہیں, کہ خالی ایمان کی تقریریں ہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, حضرت حارثہ کو پیر کی ٹھوکر سے جگایا, سو رہے تھے. کیف اصبحت یا حارثہ, صبح کیسے ہوئی ہے؟ انگڑائی لینے کی بھی ضرورت کرتے ہیں آدمی, انگڑائی لیتا ہے نا. اس سے پہلے جواب وہ ایمان ایسا اترا ہوا تھا. ہم سے اگر کوئی ارے بھائی وہ گاڑی کی چابی کہاں رکھی ہے, کوئی آدمی سو رہا اس کے پاس چابی ہے کیا آدمی سوچتا ہے نا, وہ آدمی پتہ بہت دیر تک کرتا رہتا ہے, اس کے بعد بتاتا. حارثہ صبح کیسے کی؟ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ. ایمان صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہوئی ہے, بغیر کسی سے. لیکن اتنے جواب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہو گئے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کام کو کام بناؤ گے, اتنی زور سے انشاءاللہ کہ باہر سے کوئی آدمی سن رہا ہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا, کہ نہیں کچھ نہیں, انہوں نے تبلیغ کو اپنا کام بنانے کو کہا, اس کے لیے انشاءاللہ کریں. کہ یہ تو جا رہے ہیں, یہ تو واپسی والے ہیں, یہاں نہیں ہو شور بہت مچاتے ہیں. دعوت ہمارا کام ہے, اس پہ جیئیں گے, اس پہ مریں گے, 4 مہینے نہیں دیں گے, اپنی ترتیب میں کوئی فرق نہیں آنے دیں گے. ناشتہ اپنے وقت پر ہوگا, کھانا اپنے وقت پر ہوگا, گشت ہو یا نہ ہو, تعلیم ہو یا نہ ہو, دعوت ہمارا کام ہے. جاؤ جاؤ تھوک اڑاتے ہو, ایسوں سے نہیں ہوتا ہے کام. کام ان سے ہوتا ہے جو جانیں کھپاتے ہیں, کام ان سے ہوتا ہے جو تھکتے اور پچتے ہیں, اور اتنے تھکتے اتنے پچتے ہیں کہ جن کی تکان پر اللہ کو ترس آ جاتا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیارے نبی آپ تو ان کے ایمان کے لالچ میں اتنے تھکتے پچتے ہیں کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ اپنی جان تو ہلاک نہیں کر دیں گے. ایسے خدا کام لیتا ہے. یہ ہے سیرت کہ کام اس روشنی میں کرنا ہے. ہم تو ہمارا تو شیڈیول بنا ہوا ہے. شیڈیول کیا کہ جن کا کاروبار ٹرکوں کا ہے, جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں نا, لمبی لمبی ٹرپیں, کہ وہ بارش کے زمانے میں جتنے چاہے چلے لگوا لو. ہمارا شیڈیول اس لیے کہ بارش میں گاڑیاں نہیں چلتی ہے نہیں. لیکن جن کے یہاں چھتریاں ہیں ان سے لے لو, جو چھتری بناتے ہیں یا جو رین کوٹ تیار کرتے ہیں, جن کی فیکٹریوں میں رین کوٹ بنتے ہیں, ان سے کہو بارش میں کہ نہیں صاحب یہ موسم نہیں ہے. شیڈیول بنا ہوا ہے ٹرک والوں کا, مئی جون میں لگے گا بارش کے زمانے میں کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے ٹرک. لیکن چھتریوں والوں کا اور رین کوٹ والوں کا کہ وہ اس میں نہیں. ابھی ہم تو موسموں کے, اپنے مسائل کے, اپنے حالات کے تابع ہو کے چل رہے ہیں. حالات ٹھیک ہوں گے. وہاں بیعت ہوئی تھی کہ حالات سازگار ہوں یا ناسازگار, مساعد ہوں یا مخالف, طبیعت چاہے نہ چاہے, کہ ہر حال میں کرنا ہے. اور اسی لیے اس کرنے کو, اس اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اتنی اہمیت دی گئی تھی کہ قرآن خود ان کے ایمان کا شاہد ہے. قرآن ان سے خطاب کر رہا ایمان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا, قرآن کہہ رہا, اللہ کہہ رہے, اللہ کیا ان کا ایمان ہے. ان سے کہہ رہا ہے ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. جب تم سے راہ خدا کی نقل و حرکت کو کہا جاتا ہے, اللہ کے راستے میں چلنے کو کہا جاتا ہے, تو زمینوں پر بوجھ بن کے بیٹھ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, وہ اللہ کی غیبی مددوں کے وعدے
وہ جنتوں کی بڑی بڑی نعمتیں، اس کے مقابلے میں تھوڑی سی چمک دمک، تھوڑی سی راحت، تھوڑے سے چکڑے چپڑے لقمے، اسی پہ راضی ہو گئے. اور پھر آگے کتنی سخت دھمکی ہے، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما. اگر اس تقاضے پر نہ نکلے تو یاد رکھنا خدا دردناک عذاب دے گا. اور علماء نے دردناک عذاب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے موقع پر، اس کے تقاضے پر جب کسی چیز کو بہانہ بناتا ہے. دیکھو ایک تو ہے عذر، اور اعذار کے لیے شریعت نے بڑی گنجائش رکھی ہے. معذور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے نہ پڑھ سکے، اشارے سے معذوروں کے لیے شریعت نے بہت گنجائش دی. لیکن ایک ہے بہانے بنانا. یوں لکھا ہے عذاب علیم کی تفسیر میں کہ اللہ کے راستے کی محنت میں اگر تم کسی چیز کو بہانہ بنا کر اپنی جان چراتے ہو، عین گشت کے وقت میں، دوسرے گشت کے وقت میں، شہ روزہ میں، گھر کی تعلیم میں، مسجد کی تعلیم میں، یومیہ محنت میں، اور آنے والی جماعتوں کی نصرت، ان کا ساتھ دینے میں، کہ ہماری محنت ہے. سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ، اجتماعی اور انفرادی، کہ جو اس میں جس چیز کو بہانہ بناتا ہے اللہ اس کو اس میں ایسے الجھا دیتے ہیں اور وہ اس میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملتی. جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ کسی پر حج فرض ہے اور وہ حج کو نہیں جا رہا. بھئی کیا بات؟ نہیں، یہ تعمیر ہو رہی ہے اس سال، یہ ذرا تعمیر مکمل ہو جائے تو اگلے سال کر لوں. روایتوں میں ہے کہ اللہ پاک اس کی وہ تعمیر اس سال ہونے نہیں دیں گے جب تک وہ حج کر کے واپس نہ آئے. یہ بات نہیں ہے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اس محنت کو اپنے وقت پر پوری یقین کے ساتھ، پوری قربانی کے ساتھ، پورے مجاہدوں کے ساتھ کہ ان کی تربیت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حارثہ کے جواب پہ مطمئن نہیں ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب نے کام کو کام بنا لیا، جی انشاءاللہ، مطمئن ہو گئے. ماشاءاللہ آج کا مجمع تو بڑا شاندار ہے. سب نے یوں کہا ہم تو کام کو کام بنائیں گے. یہ خالی شور مچانے سے نہیں. حضرت حارثہ نے کہا کہ جی اصبحت مؤمنا حقا، میں تو سچ مچ ایمان کے حقیقی ایمان کے ساتھ میں نے صبح. انہوں نے فرمایا کہ ہر آدمی کی ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے. تم جو کہہ رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل 24 گھنٹے جہاں ہوتا ہوں اس دھیان کے ساتھ کہ جنت دائیں دوزخ بائیں، کون سا بول، کون سی نظر، کون سی سوچ، کون سی چیز اس کھاتے میں جاری، اس کھاتے میں جاری. اور ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے کہ جتنے اچھل لو، جتنے کود لو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ ہر ایک کا نامہ اعمال طوق بنا کے ڈالا جائے گا. قرآن عرش کے ایک طرف ہوگا، حق تعالی شانو انتہائی جلال میں ہوں گے، ہر ایک کے نامہ اعمال ہوں گے. خود ہی پڑھ لو کس وقت کہاں کس کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے معاملات، تمہارا رہن سہن، تمہاری بود و باش، تمہاری گفت و شنید، تمہاری لوگوں کے ساتھ کا کہ کیا ہوا ہے، پڑھ لو اور خود ہی اپنی جگہ جا کے لے لو. جیسے لوگ ملکوں میں ہوتے ہوئے اپنے ملک میں کہ رہنے والے تو کہیں کے ہیں اور آج کل رہ رہے ہیں کہیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے الاٹ کرتے ہیں. سنا ہے کہ آج کل پلاٹ بہت سستے ہیں، ایک میرے نام کا بھی بک کرا لینا کہتے ہیں. سنا ہے اپنے محلے میں کوئی بلڈنگ بن رہی ہے کہ ایک فلیٹ میرے لیے بھی، جیسے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں الاٹ کراتے ہیں نا، کیونکہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں الاٹ ہو رہی ہے، یا جنت یا جہنم، یا حساب کتاب میں سختی یا آسانی، سکرات میں آسانی یا سختی،
قبر میں تنگی یا کشادگی کہ آدمی کو ہوش بھی نہیں ہوتا اور وہ الرٹ ہو رہی کہ جاؤ اپنا راستہ لے لو. حضرت عائشہ نے کہا 24 گھنٹے اس کا دھیان رہتا ہے مجھے مرنا ہے, اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے, اور اس دن اللہ بہت جلال میں ہوں گے, کسی کی ہمت نہیں ہوگی, سب کو اپنی انگلیوں پر لے کے لمن الملک اليوم, آج کس کی ہے حکومت. وہ جو بڑی بڑی ڈینگیاں مارنے والے تھے, ہم ہیں, ہم چنیو, ہم چنا, جو بڑی بڑی کہاں ہیں وہ, کہ ملک الموت بھی کہہ دیں گے کہ یہ جبریل ہیں, اسرافیل ہیں, میکائیل ہیں, ہمیں ملک الموت کہ یہ بھی ختم, یہ بھی ختم, یہ سارے ختم ہو جائیں گے, اور ایک اکیلے اللہ کی ذات. آج کے دن کس کا ہے کہ للہ الواحد القہار, اس غلبے والے اللہ کا فیصلہ ہے. اس وقت میں امتیں چیخ اٹھیں گی اور نبیوں سے کہیں گی کہ آپ فیصلہ کرا کے جہنم ہی میں ڈلوا دیجئے, یہ حشر کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. سارے نبی ہاتھ اٹھا دیں گے, ہمارے بس کا نہیں, آج بہت جلال میں ہے, ہم سے یوں ہوا تھا, ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے یہ کیا. سارے مل کر آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین, ایمان والوں پہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے. کیسے نبی سراپا رحمت, کیسے نبی سراپا نور, سارے نبی اور سب آئیں گے حضور کے. حق تعالی شان و جلال میں اس وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ عبدیت کریں گے. حدیثوں میں ہے کہ اس وقت کا آپ کا سجدہ عبدیت کا سجدہ ہوگا کہ میں تو آپ کا بندہ ہوں. اور یوں لکھا ہے کہ اس سجدے میں آپ وہ حمد و ثنا کریں گے جو نہ کبھی کسی نبی نے کی ہوگی, نہ کسی فرشتے نے کی ہوگی, اور نہ کوئی کر سکے گا. وہ حمد و ثنا, اور سجدہ آپ کا اتنا لمبا ہوگا, اتنا لمبا ہوگا کہ کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا. اس پر ترس آئے گا اللہ کو, اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد, ارفع رأسک یا محمد, محمد سر اٹھائیے, محمد سر اٹھائیے, سل تعطا, مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. اس وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پاپیوں کے لیے شفاعت کریں گے, ہم گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر لایا جائے گا, وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا, جو دعا اذان کے وقت میں پڑھتے ہیں, وَبَعَثُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدتَّ, جس مقام محمود کا تو نے وعدہ کیا ہے ہمارے نبی کے ساتھ, پورا کر دیجیے. کہ وہ منبر لایا جائے گا مقام محمود. اس وقت میں کہا جائے گا تشریف رکھیے, یہ آپ کا وہ منبر ہے. لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں کہ اگر میں بیٹھ جاتا ہوں منبر پر تو ابھی تو میری ساری امت کا مسئلہ باقی ہے, اور نہیں بیٹھتا ہوں تو اللہ کے اتنے بڑے انعام کی ناقدری ہے. اسی لیے یوں نہیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے چاہے ساتھی جائیں جھاؤں چولہے بھاڑ میں, ان کا بننا ہو بنے, ان کی صلاحیتیں استعمال ہو نہ ہو, یہ بھی اپنی باقی رہے. یہ نہیں, یہ ہے سیرت کی روشنی میں کام کرنا کہ ساتھیوں سے محبت, ساتھیوں سے پیار, صلاحیتوں کو سمجھنا, کہ مردم شناسی اور موقع شناسی, امت کو دیکھنا, امت کے حالات کو دیکھنا. وہ بنجر علاقے, وہ علاقے کہ جہاں بڑی تعداد کلمہ ہے, نہ نماز ہے, اذان ہے, نہ قرآن ہے. ہم اپنے ہی کہیں اپنے پر خوش ہیں, ہم یوں, ہم چنی, ہم چنا. کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت میں حق تعالی شانہ کی اس نعمت کی قدر فرماتے ہوئے اپنا دست مبارک رکھ دیں گے, آپ کا انعام میرے سر ماتھے پر میں نے قبول کیا, لیکن بیٹھ نہیں سکتا جب تک میری امت کا مسئلہ حل نہ. یہ ہے سیرت.
کہ امت کا غم. ہمارا تو کھانا اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ہمارے شیڈیول نہیں بدل سکتے, اور ہم کائی کی دعوت. کام ہوتا ہے قربانیوں سے, کام ہوتا ہے اپنے جذبات کے گلوں پر چھری چلانے سے, کام ہوتا ہے اپنی خواہشات کو دبانے سے, کام ہوتا ہے اپنی منمانیوں کو پیچھے ڈالنے سے. کہ جب اس طرح کا ایک مجمع تیار ہوتا ہے پھر خدا ان سے کام لیتے ہیں, کہ ان کی صفات بتائی. اس لیے میں نے کہا نا کہ ایمان تو آپ نے, کہ ایمان کیا ہے, کہ یہ گواہی دے دو, پھر وہ بن رہا ہے کہ نہیں, اس کو معلوم بھی کر لیا کہ ہاں بن رہے ہو. یوں فرمایا عرفت فالزم, ہاں تجھے ایمان, تو ایمان کو سمجھ گیا, چمٹے رہیو. کیوں؟ جتنے اللہ غنی اور بے نیاز ہیں اتنا ہی ان کی ذات و صفات پر ایمان غنی اور بے نیاز ہے. یہ نہیں کہ فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کا نواسا ہوں, فلاں برادری کا ہوں اور فلاں خاندان ہوں, میں تو پیدائشی ہوں. یہاں نہیں چلتی ہے. یہاں جو جتنا کھپے, جو جتنا تھکے. اس لیے مدینے والوں کو آپ نے جیسے اللہ نے کہا کہ یاد کرو, ایسے حضور نے آ کے سب سے پہلے 120 سال سے لڑائیاں چلی آ رہی ہے, کوئی حل نہیں مل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل دیا, اور وہ حل وہی بات کہ سیرت کی جتنی باتیں ہیں, قرآن حدیث کی جتنی باتیں ہیں, وہ قیامت تک کے لیے رہبری ہے. فرما دیا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا, اللہ خود اس بندے کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملوں کو ٹھیک کر دے گا. اب ان میں جوڑ پیدا ہو رہا ہے, اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج میں زمینوں کے ٹکڑے نہیں تقسیم کیے, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, لڑو مت, یہاں تمہاری جاگیر وہاں ان کی جائیداد, یہ نہیں کیا. نہ کپڑے بانٹے, نہ زمینیں بانٹی, نہ پیسے بانٹے, کہ یہ تو زہر ہی زہر ہے. اسی لیے جب کسرا کا ملک فتح ہوا اور دولتیں آئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جن کی بڑی حیثیت تھی, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہو, فإنها ایام فرح و سرور, یہ تو خوشی منانے کے دن ہیں. عبد الرحمن تیری زبان پہ شیطان بول رہا ہے, اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو مجھ سے اچھے دو جا چکے ہیں ان کے پاس ہوتی. مجھے معلوم ہے میرے آقا نے کتنے دنوں فاقہ برداشت کیا. اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھ رہے, مجھے یہ تو بتا کہ تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا ہوتا تھا, کہ سردی ہوتی تھی تو دوہرا ہو جاتا تھا, اور گرمی ہوتی تھی تو اس کو چاروں تہہ کر لیتے تھے. کہ وہ یہی تھا. لیکن نماز میں پنجے کی انگلیاں کیسی ہو وہ بتائی تھی حضرت سودا نے رضی اللہ تعالیٰ. ایک اس رات حضور کی باری وہاں تھی, رات اندھیری تھی, وہاں چراغ روشنی لائٹیں کہاں. آدھی رات کے بعد دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں ہے, دائیں بائیں ٹٹول رہی ہے. ٹٹولتے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں, اور آپ کے پنجے کی انگلیاں قبلے کی طرف ہے. کہ ساری امت کی تعلیم کر دی کہ نماز بھی ایسی ہونی چاہیے, پنجا یوں بچھا نہیں دینا چاہیے. کہ اندھیرے میں بھی علم دے رہی ہیں, گھر کی عورتیں علم دے رہی ہیں, امت کو دے رہی ہیں. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی تھی, اور ایسا ایک مجمع تیار کیا کہ ایمان تو بتا دیا یہ, اور روزہ کہ روزہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا, اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا, کہ روزہ ہو گیا. نماز پڑھ کے دکھا دی, تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک. حج
اپنے ساتھ لے جا کے 5 دنوں میں یہ مینا ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفے کی شب ہے، یہاں کنکری مارنی ہے، یہاں ذبیحہ ہونا ہے، سر منڈوانا ہے، ہو گئے، حج ہو گیا۔ لیکن ان ایمان والوں کی، ان نمازیوں کی، ان زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کی، ان روزے داروں کی، اور اس حج میں نبی کے ساتھ حج کرنے والوں کی کہ تربیت 23 سال تک فرماتے رہے۔ تربیت کا اصل اسی لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور آپ کے ساتھی کیسے ہیں کہ یہ ان کی صفات ہیں کہ جس سے ایمان پر چوٹ پڑتی ہو، جس بول سے، جس کمائی سے، جس رہن سہن سے، جس عادت و اخلاق سے، کہ وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کہ میرا سرمایہ تو ایمان ہے، لٹ جائے گا۔ رحماء بینہم، آپس میں کہ جان جائے گی تو جب میری چلی جائے گی لیکن میرا بھائی تو کام کرے گا۔ اس وقت میں بڑھا رہے ہیں کہ ان کو پلا دو، اگر یہ بچ گئے زندہ رہے تو یہ تو بہت باصلاحیت ہیں، ان کی صلاحیتوں سے پتہ خدا جانے کہاں کہاں کام ہوگا۔ ہمارا کیا ہے کہ جن کے یہ جذبات ہوتے ہیں اس لیے کہ کہا گیا رب مبلغ اوعى من سامع کہ بہت سے ایسے بعد میں آنے والے پہلے والوں سے بڑی حیثیتوں کے ہوں گے، بہت سمجھ سوچ کے ہوں گے کہ نہیں تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اب تمہاری کوئی حیثیت بھائی کہ لوگوں کی صلاحیتیں ہیں، لوگوں کی استعدادیں ہیں۔ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے فرش راہ بنے ہوئے ہیں، اور اس سارے اثار میں، ہمدردی میں، کسی کے کام آنے میں، کسی کے غم میں شریک ہونے میں کہ کیا چاہتے ہیں؟ واہ 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 کتنے اچھے آدمی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، چنی ہے یہ نہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سب کے پیچھے ان کی ایک ہی چاہت ہے اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا کام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کیوں کہ اس محنت پر جسے جو کچھ لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے، آخرت میں لینا ہے، اور اس کے وعدے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس اعتبار سے ہر ایک تعلیم میں، ہر ایک گشتوں میں، ہر ایک نماز میں، ہر ایک سحر و ضحیٰ میں، ہر ایک اپنی محنت میں بڑھ رہا ہو اور اللہ سے اچھی امیدیں لگائے ہو۔ پھر یہ فرمایا ہاں مسئلے کام کرنے والوں میں جب اٹھتے ہیں اور قضیے جب بنتے ہیں، جب نفس بیچ میں آ جاتا ہے، میری مانو میں جو کہوں گئی بات، یہ کام بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے۔ ہر ایک اپنی نماز میں روز ترقی کر رہا ہو کہ میری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب پہنچ جائے۔ ایک صاحب آئے مدینہ مسجد نبوی میں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آ کے یوں کہا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، ان لوگوں نے کہا دیکھ وہ تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک یہ جو کچھ ہے نبی کی نماز ہے۔ جب نبی کی نماز کے قریب جانے کی فکریں ہیں، میرا ایمان صحابہ کے ایمان کے قریب کتنا گیا، ان کے والے تقوی، ان کے والے توکل، کہ یہ ہے سیرت کو سامنے رکھ کر چلنے کا راستہ، کہ ہر ایک اپنے ایمان کا جائزہ لے رہا ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت میں کہ اپنا خود جائزہ لے رہا ہو۔ نماز پر مسئلے حل ہوں گے، نماز کے باہر کے آداب یہ ہیں، باہر کی سنتیں یہ ہیں، نماز کے اندر کی سنتیں یہ ہیں۔ ایک جگہ ایک بزرگ تھے، بہت شہرت تھی ان کی، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے، لوگ ان کی زیارت کو جایا کرتے۔ وہاں ایک بزرگ پہنچ گئے، چلو اپنے بھی جاتے ہیں، وہ بھی گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے نماز میں تھے اور سجدے میں ان کے ہاتھ کی انگلیاں
جس کے لیے حکم تو یہ ہے نا کہ سب ملی ہوئی ہو، یوں کھلی ہوئی تھی. تو وہ جو بزرگ زیارت کو آئے تو ان کا بس دیکھ لی بزرگی، ان کے پاس سنت کا اہتمام تو ہے نہیں، ہو گئی بزرگی. ہم ہاتھ اٹھاتے، تکبیر کو کہا تھا یوں پیچھے ڈالو جتنا جو کچھ جہاں سے آئے ہو، کہ خیالات سے، فکروں سے، کہ گھر سے نکلو، مشاغل سے نکلو، اور وہ جو کچھ ذہن میں ہے اس سب کو نکالو اور سب کو پیٹ کے پیچھے پھینکو. ہم تو سب کو گھیر کے لاتے ہیں. اب آ گئی کچن میں بھی ہوا ہے، ہاں گھر والی کیا بنا رہی ہے، اور شاپ پہ کیا ہو رہا، دکان میں کیا ہو رہا، پارٹنر کیا کر رہا، بچہ کہاں گیا، اسکول بھی ہوا ہے، گھر پہ بھی ہوا ہے، شادی میں بھی شرکت کر لی، لیا ہے، نماز پڑھنے. اور پھر اتنی زور سے کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی. اللہ نے کہا بھائی جھوٹے، میری کہاں مانتا ہے، تو اپنے جی کی مانے ہوئے چل رہا ہے. تیری تو نماز بھی اپنی من مانی ہے. اس لیے میرے دوستو تربیت بہت ضروری ہے. اندر میں کیا بن رہا ہے کہ ہر ایک اپنے ایمان کا خود جائزہ لے. اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ عملوں کی رغبت کتنی بڑھ رہی ہے کہ اگر وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے آج اپنا سگنیچر کر دیا اور آج کی میری سیلری طے ہو گئی، کہ مہینے بھر کا نظام بنا لیتا ہے کہ اس مہینے کی سیلری سے بچوں کے کپڑے، گھر کا آٹا، گھر کی چینی، کہ میری آج کی فجر کی نماز پر، حدیث میں ہے نا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی دن بھر کے لیے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. جب اللہ کی ذمہ داری میں آنے کا یقین کتنا ہے کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین آسمان پر آ جائے، میرا بال بیکا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صادق و مصدوق کی خبر ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، میں اللہ کی حفاظت میں ہوں. یقین. اور اللہ نے کہے فجر ہی نہ ہو رہی ہو تو فجر ہی نہیں ہو رہی ہے، راتیں بہت چھوٹی ہے، راتیں بہت لمبی ہے، کام بہت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام کرنے والوں اور ذمہ داروں اور گورنروں کے نام لکھا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم نماز ہے. جو نماز کو ضائع کر دے مجھے اس سے کسی خیر کی امید نہیں، وہ جتنا چاہے دھوپ اڑاتا رہے. اس لیے میں نے کہا ہر ایک کے تقاضے ہیں. اس پر سنا رہا تھا کہ کتنے جلیل القدر صحابی، وحی کے لکھنے والے، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالی، شک ہو گیا، مرتد ہو گئے اور مکے والوں سے جا ملے. اللہ اپنی شان بے نیازی دکھا رہے ہیں. تم جتنے چاہے بڑے باپ کے بیٹے ہو اور تمہاری جتنی بڑی حیثیت ہے، ہمارے یہاں تو بندگی چلتی ہے، ہمارے اصول ہیں، ہمارے ضابطے ہیں. اس میں لیکن یہ اللہ کو ان کے راستے سے امت کی تعلیم، امت کی تربیت کرنی تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے وہ تو اللہ نے تکوینی طور پر نبیوں سے کرایا. ہمارا 30 سال کا پکا پرانا نماز اس کی تہجد نہیں جاتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز لے کر آئے ان کی نماز قضا ہو جائے. یہ کروائی گئی تاکہ امت کو قضا نماز کے ادا کرانے کی شریعت بتاویں کہ نماز قضا ہو گئی. لیکن زنا، چوری، کہ یہ نبی سے نہیں ہوگا، کہ نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم، کہ یہ صحابہ سے تکوینی طور پر کرایا گیا. جب ان واقعات کو سامنے رکھ کر کہ اب چلنا ہے کہ دیکھو کتنی اونچی شان ہے، لیکن یہ چوک ہو گئی کہ اب اس پر کیا ہوا.
اور ایسے حالات میں پھر ان کے لیے رونا. چوری ثابت ہو گئی, ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ ساتھیوں کے عیب سامنے آ جائیں تو عیب اچھالنے کے لیے نہیں ہیں. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کٹے نہ ہاتھ, یوں نہیں. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا مان جاؤ, اور مانتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہائے ہائے یہ اگر یہ نہ کرتا. اور عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ یا تو ساتوں زمین و آسمان کہ اس سب کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں, اور اتنی سی مقدار کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں اشرف المخلوقات کے, خدا کے خلیفہ کے, نبی کے, امتی کے, تو یہ مال اتنا قیمتی ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ مال کی قیمت کی وجہ سے نہیں, مال کی قیمت کی وجہ سے نہیں, سب سے بڑی جو صفت تھی وہ امانت داری تھی کہ لا ایمان لمن لا امانت لا. ایمان ہی نہیں رہتا جب امانت داری نہیں رہتی. کہ یہ صفت تھی اس ہاتھ کی جو مسلمان کے جسم میں ہے کہ جب اس میں امانت داری ہی نہیں رہی, اس نے چوری کر لی, کہ اب یہ پنجہ اور بندر کا پنجہ دونوں برابر ہے. اب یہ اس اشرف المخلوقات کے, اس مسلمان کے, اس مومن کے جسم میں رہنے کے قابل نہیں. جیسے وہ شہد کے چھتے کے نیچے جہاں شہد بنتا ہے نا, مکھیاں بناتی, تو اس کے چھتے کے نیچے دیکھا ہوگا مکھیاں مری پڑی. تم تو فرشتے ہو, تمہیں کہاں دنیا سے واسطہ پڑتا ہے, کبھی دیکھا ایسا ہے؟ نہیں, آپ تو فرشتے ہو, سیدھے آئے ہو بنگلے والی مسجد میں. ارے کبھی دیکھا شہد کی مکھی کے چھتے کے نیچے مکھیاں مری پڑی رہتی؟ کس نے مارا ان کو, کس نے مارا؟ ان کی کوئین ہوتی ہے, ان کی رانی ہوتی ہے جو ان کے ذمے کام دیتی ہے. سب کا اتفاق ہوا کہ گلاب کا شہد بنانا ہے, سب کا اتفاق ہو گلاب کا بنانا ہے, کہ جاؤ گلاب لاؤ. بہت ہوشیاری والے ہوتے ہیں نا, اسی لیے اس محنت میں ہوشیاری نہیں چلتی, چالاکیاں نہیں چلتی, تابع داری چلتی ہے. کچھ بہت, ارے یار یاسمین جو ہے, نائٹ پن جو ہے, یہ بھی تو پھول ہی ہے نا, اس میں بھی اسمیل ہے, اس میں بھی خوشبو ہے. گلاب تو بہت دور ہے, وہ تو طائف میں ہے, کہ طائف کا ورد بہت مشہور ہے. لیکن یہاں جو رات رانی ہر ایک کے گھر کے سامنے ہے, گھر کے صحن میں ہے, کہ اس میں سے چوس کے دے دو نا, تاکہ ہلدی لگے نہ, پھٹ کر ہی رنگا جائے چوکھا, یوں جا کے گشت کر کے آ جاؤ نا, گشت ہو گیا. کہ اب وہ جانچ کرنے والا کہ بھائی سب کے لیے اتفاق رائے سے ہوا تھا کہ گلاب کا بنانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عصمت یاسمین ہے. یہ کیا ہے؟ کہ رات کی رانی ہے. کہ اتنی بڑی خیانت کی تم نے, تمہارے ہاتھوں اتنا عظیم کام ہونا تھا کہ شفاء للناس جس کے لیے قرآن نے کہا ہے, پوری بشریت کے تمام روگوں کا علاج اس میں, اللہ کے نبی فرمانے, قرآن کہہ رہا ہے, اور یہ کام تمہارے ہاتھوں ہونا تھا. حیثیت تو تمہاری مکھی کتنی بڑی ہوتی ہے کہ تم تو بہت چھوٹے ہو, کام اللہ تم سے بہت بڑا لے رہے ہیں, اور اتنا زبردست کام کہ اگر تم اپنے کو تھکاتے, پچاتے, کھپاتے, اپنی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس تقاضے کو اس طرح پورا کرتے جس طرح کہا گیا تھا, تو تمہارے ہاتھوں وہ چیز بننی تھی. لیکن اب تم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو, تم نے خیانت کی ہے بہت بڑی, پوری انسانیت کے ساتھ تم نے خیانت کی. کہ دعوت کی محنت کو اس نہج کے ساتھ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس نہج کے ساتھ, اللہ کا تعلق, تزکیہ نفوس, اپنی آخرت کا دھیان, حقوق والوں کے حقوق کو پہچان کے ادا کرنا, کہ تمہارے ہاتھوں خدا کی مخلوق کو راہیں دکھے گی. لیکن تم اپنی ہی منمانیوں میں لگے رہے کہ تم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو. کیا تمہاری رائے, کیا تمہارا مشورہ؟
یہ قرآن کے واقعات رہبری کر رہے ہیں، رہبری کر رہے ہیں. کتنی بڑی حیثیت کا آدمی، مرتد ہو گئے چلے گئے. اللہ کو دکھانا تھا کہ کوئی اپنی حیثیت کے زوم میں نہ رہے. ہم چنی اور ہم چنا کہ یہ کچھ نہیں ہے، وہاں تو بندگی چلتی ہے. میں تابع دار ہوں، مجھے وہ کرنا ہے جو کہا گیا ہے، شریعت اور سنت کی پابندی کرنی، آگے والوں کی رہبری کرنی تھی. پھر اللہ پاک نے ان کو توبہ نصیب فرمائی. کتابوں میں ہے صحابہ میں بھی، وہ حسن اسلام ہو، پھر ان کا اسلام بہت اچھا ہو. کہ ہاں غلطی ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، آدمی کے اندر رجوع پیدا ہو جائے. جیسے ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، علماء میں، ائمہ مجتہدین میں ملتا ہے کہ بعض علماء نے اپنے فتاوا سے رجوع کیا کہ بھئی کہ میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں، اس میں ناک نہیں کرتی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ناک رہ جاتی ہے، ناک کا مسئلہ ہے. نہیں، ہم نے ایک دفعہ ناک کہہ دیا، اب یہ ہاں ہو نہیں سکتی کہ وہاں تو فتاوا سے رجوع کر رہے ہیں، وہاں تو اتنے بڑے پاپ سے، گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ہے کہ ان کی توبہ کسی قیمت پر قبول ہی نہیں ہو سکتی. یہ ایسوں سے خدا کام نہیں لے. چاہے جیسے وہ قرآن نے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ایک گروہ بہت شور مچاتا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، ایمان ہے نہیں. اللہ کو، مخلوق کو، لوگوں کو، امت کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، تمہاری وجہ سے انتشار ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے، خاندان سارا تتر بتر ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے، یہ کیا کر نہیں، ہم تو ان کی اصلاح کر رہے ہیں. کیا ہم تو ان کو اچھی راہ لے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. خود ہی اپنے ہاتھ، وہ ایک زمانے میں بمبئی سے جو پانی کے جہاز جاتے تھے نا، اب تو ہوائی جہاز جاتے ہیں، ہر جگہ سے جاتے ہیں، تو حاجیوں کو رخصت کرنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، چچا، ماموں، بھائی، بہن، یہ، اور ہر ایک ہار خرید کے حاجی کو ہاروں میں ڈبو دیتے تھے. کوئی بیچارہ ہمارے جیسا غریب بھی جاتا تھا کہ اپنے لیے رخصت کرنے والا کوئی نہیں. تو اس نے دیکھا یار سب کے گلے، سارے حاجیوں کے گلوں میں ہار ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اپنا ہار 2 روپے کا خرید کے اپنے ڈال لیا کہ میں بھی حاجی صاحب ہوں. ایسے ہی نحن مصلحون، کہ خود ہی اپنے ہاتھ اپنے آپ کو مصلح. یہ تو تمہارا اپنا لیا ہوا تم نے اپنے گلے میں ڈال دیا ہے کہ میں بھی حاجی صاحب ہوں، بتا رہا ہوں، میں تبلیغ والا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. کام ہے، امانت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے جس پر حضور نے وہ سارا لگایا ہے اور خدا نے دیکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہو رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، اب 11 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا، اللہ دیکھ رہا ہے. طائف والوں نے بچوں کو پیچھے لگایا، خدا دیکھ رہا ہے. کس کے ساتھ؟ حبیب رب العالمین، سید الاولین والآخرین. خدا دیکھ رہا ہے. نبیوں کی تربیت خدا کرتا ہے اور امت کی تربیت نبی کرتے ہیں. ہمیں کیا حق ہے؟ ہماری خودی ہو جائے تو بہت کافی. ہم اپنے آپ کو مشکل سمجھنے لگتے ہیں. صاحبزادی کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا. بخاری کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو اپنی زبان چسوا رہے ہیں، سلا رہے ہیں. خدا دیکھ رہا ہے. یہ قربانیاں خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ حوض کی کڑیاں دھس گئی، خدا دیکھ رہا ہے. حمزہ کا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کان ناک کاٹا گیا، خدا دیکھ رہا ہے. 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، خدا دیکھ رہا ہے.
وہ قربانیاں جو مطلوب تھی اس سطح کو پہنچ رہی ہے کہ اب اس کے بعد لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، کہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی باہر آئے گا۔ ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہماری شیڈیول میں کوئی فرق نہ آئے، ہمارا ٹائم ٹیبل، ہمارے پروگرام دعوت ہو جائے، کام شروع سے لے کے آخر تک قربانیوں کی بنیاد پر ہے، اور ہر ایک کی قربانی الگ الگ ہے، سب کی قربانی ایک نہیں ہے۔ کسی کے لیے پیسہ لگانا قربانی ہے، کسی کے لیے وقت لگانا قربانی ہے، کسی کے لیے جذبات قربان کرنا قربانی ہے، کسی کے لیے لوگوں کے جملے اور فقرے برداشت کرنا اور جھیلنا وہ قربانی ہے۔ ہر ایک کی قربانی الگ الگ ہے، لیکن یہ ساری قربانیاں مجاہدہ قرار دی جاتی ہیں اللہ کے یہاں، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی نسبت پر یہ سارا سب کچھ جھیلیں گے ہم ان کی جھولی ہدایت کے نور سے بھر دیں گے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہد قلبہ، پھر اس دل کی آنکھوں سے اچھے برے کی تمیز ہوگی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی نماز تو آپ نے پڑھ کے دکھا دی، حج 5 دنوں میں مجمع کو لے گئے، یہ مینا ہے، یہ عرفات، یہ مزدلفہ ہے، یہاں کمری، یہاں سر مڈانا، یہاں ذبیحہ، یہ اور جاؤ، لیکن 23 سال تک مسلسل تربیت ہوتی رہی ہے پورے مجمع کی۔ کیوں؟ کہ ان کو نمونہ بنانا تھا قیامت تک کے لیے، کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ کہ اب اگر ان میں سے کسی نے پست آواز سے قرآن پڑھا ہے تو اس کو بھی بلا کے اس کو بھی سمجھایا، ابو بکر اتنے آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ کسی نے زور سے پڑھا ہے تو اس کو بھی بلا کے، عمر اتنی زور سے پڑھتے ہو؟ ان سے کہا ذرا آواز تھوڑی اور بڑھا دو، اور ان سے کہا آواز ہلکی کر دو۔ اتنی اونچی حیثیت کے بعد ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک ہے مجمع کا جمع ہو جانا، ایک ہے مجمع کی تربیت ہونا، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر ایک اپنے کو تربیت کا محتاج سمجھے، کہ یہ کہنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو تربیت کا محتاج سمجھے۔ جس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، جن نمازوں کو کہہ رہے ہیں، جن اخلاق کی بلندی کو کہہ رہے ہیں، جس آپس کے بھائی چارے کو کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق پہچاننا، اس کو ادا کرنا، جس کو ہم دنیا میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کہنے والا اس کا محتاج۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو کہ ہم تو بالکل بنا یہ نہیں مان رہے، اس کے نہیں، تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں تو بنا ہوا تو ماننا، یہ آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں میں زمینیں بانٹی، نہ پیسے بانٹے، نہ کپڑے بانٹے، اعمال پر کھایا۔ پہلی شب کے جو فضائل بیان کیے تو اوسی بھی بھاگے ہوئے آ رہے ہیں اور خزرجی بھی آ رہے ہیں، میری شب نہ چلی جائے۔ اور پھر جب یہ بتایا کہ نہیں سب ایسی نہیں، ایسے جیسے شیشہ پیلائی ہوئی دیوار ہو، تو جو اوسی خزرجی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے وہ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر 120 سال سے کوئی شکل نہیں بن رہی تھی صلح کی، کہ اب قرآن کے حلقے میں اوسی خزرجی کو پڑھا رہا ہے، خزرجی اوسی کو پڑھا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اسی لیے یہ کہا آپس کا جوڑ، آپس کی محبتیں، اجتماعیت، یہ دولتوں سے، عہدوں سے اور اونچے خاندانوں سے ہونے سے نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے۔ اسی لیے مسجد وار جماعت دی گئی، ہر ایک مسجد سے جڑے، ہر ایک مسجد کی تعلیم سے جڑے، ہر ایک مسجد کے 2 گشت، اپنا گشت بھی اور دوسرا گشت بھی، کہ اگر دوسرا گشت اہتمام کے ساتھ ہو تو کیا کہتے ہیں کہ جو مضبوط مسجد ہے وہ کمزور مسجد کو اپنے ذمہ لے، اپنا دوسرا گشت وہاں کرے، اور اتنا کرے کہ وہ مسجد مضبوط ہو جائے۔ اب جب وہ مسجد مضبوط ہو جائے گی تو جیسے یہ مسجد اپنی چاروں طرف کا کوئی گھر، کوئی فرق نہیں چھپتا ہے، اس مسجد سے بھی وہ ہوگا، تو مسجد آباد ہو گئی۔ جو ایمان کی مجلسیں، جو تعلیم کے حلقے، جو ذکر کے حلقے، جو قرآن کا سیکھنا سکھانا، جو اظہار و ہمدردی،
جو آنے والوں کی نصرت، ایک دوسرے کے لیے دل کھولنا اور کھلے دل ملنا اور حشاش پرشاش، کہ وہ اس مسجد میں بھی ہوگا. جب وہ مسجد والے دوسرا گشت کریں گے تو وہاں بھی ہوگا. کہ مسجدیں آباد ہوتی چلی جائیں گی، کہ دوسرے گشت کا نام ہی نہیں لیتے، اپنے گشت کے لالے پڑ رہے ہیں. حالانکہ عمومی گشت کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. اب پوچھ لو ان ڈاکٹروں سے، جتنا چاہے تن و توش کا ہو اور جتنی چاہے پرسنالٹی کا ہو، ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرہ اپنی جگہ سے ہل جائے، دو کے بیچ میں تھوڑا فاصلہ ہو جائے، کوئی ایک رگ دب جائے تو یہ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ لو، پڑے رہو. ارے صاحب میں آپ دیکھیے تو صحیح کہ آپ سب کچھ ہو، خبردار ہلے تو ایسی چیخ نکلے گی، اتنا درد ہوتا ہے کہ تم جتنے چاہے جو کچھ ہو، 4 مہینہ پیدل اور اندر اور باہر اور دور اور قریب، اپنی مسجد کا عمومی گشت تمہاری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس لیے پرسوں بھی کہا تھا اپنی مسجد کے تقاضے مقدم ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجمع تیار کیا تھا، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. عربی والوں سے پوچھو رکعا سجدا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تابڑ توڑ کیا ترجمہ کیا؟ تابڑ توڑ رکوع سجدے کرنے والے، نفلوں پہ نفلیں پڑھے جا رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے فرش راہ ہیں، دل کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں، اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. کون؟ ابو بکر، کہ بھائی حمزہ اگر تیرا یہ حال ہے تو یہ حال تو میرا بھی ہے، چلو دربار رسالت میں. نافق حنظلہ کہ یہ حنظلہ کون ہے؟ کہ یہ تو وہ ہے جس نے پہلی رات میں انتظار نہیں کیا ہے غسل کا. اپنے جذبے کو اس طرح قربان کیا ہے دعوت کے تقاضے پر کہ وہ اپنے بارے میں حنظلہ تو منافق ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ مسجد میں ہوتا ہوں تو بہت نبیوں والی باتیں کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو 20 بچوں میں لگ جاتا ہوں. یہ تو ہمارا سب کا حال ہے. کہ واپسی کے بعد واپسی والوں سے پوچھو کہ نکلنے کے زمانے میں 5 گشت، تعلیمی گشت، اصولیابی کا گشت، تشکیلی گشت، عمومی گشت، خصوصی گشت. اب واپسی میں کہ 2 گشت کے لالے پڑ رہے ہیں. کہ اب کیا ہوا؟ جب تک اس محنت کو ہم وہ اہمیت نہ دیں گے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے تھے اگر تم اپنی دنیا کے لیے جو تدبیریں کرتے ہو، جو دوڑ بھاگ کرتے ہو، جو لوگوں سے ان سے ملوں ان سے کہوں یہ کروں وہ کروں، جو تدبیریں تم اپنی دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہو، کم سے کم اتنی ہی اس محنت کے لیے کر لو تو کام کہیں سے کہیں پہنچ جائے. لیکن ہر ایک کے لیے وقت ہے، ہر ایک کے لیے پیسہ ہے، ہر ایک کے لیے صلاحیت ہے. ایک بیچاری وہ 2 پہلوانوں کے بیچ میں ایک گائے پھنس گئی تھی، ایک بیل تھا، 2 پہلوانوں کی کشتی ہو رہی تھی. دونوں نے منت مانی، نظر مانی، اگر میں جیت گیا تو اس بیل کو خرید کے ذبح کروں گا. دوسرے نے کہا کہ اگر میں جیت گیا تو وہ بیچارہ ہل رہا تھا بیل، یہ جیتے یا یہ جیتے کٹنا تو یاروں ہی کو ہے، ان کی چلے یا ان کی چلے، کٹنی تو بیچاری تبلیغ کی کو ہے. دعوت ہی ذبح ہو رہی ہے، مشورے ذبح ہو رہے ہیں، گشتیں ذبح ہو رہی ہے، آپس کے تعلقات ذبح ہو رہے ہیں. اپنی شان پہلوان اپنی پہلوانی میں ہے. اللہ کی قسم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام تو وہی ہے، صرف ہاتھ بدلے ہیں، وہاں سے منتقل ہوتے 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 ہمارے ہاتھوں آئی. اب ہمیں خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا کرتے اس کے ساتھ. اسی لیے آخری وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا یوسف یہ کام ہے، کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا،
اور اگر کام کو کام کے طریقے پر جو اس کا نہج دیا گیا ہے، جو اس کے اصول اور آداب بتلائے گئے ہیں، جو قربانی اس میں مطلوب ہے، جو اخلاص اس میں مطلوب ہے، اگر اس طرح کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز اس محنت میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی طاقت ہے. تو جن کے ہاتھوں عالم کو ہدایت ملے گی ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں، کہ ان کو ہدایت جب اتنی ملے گی جتنا یہ اصولوں کے ساتھ چلیں گے، جتنا یہ کام کو کام سمجھ کر اپنے تقاضوں پر دعوت کے تقاضوں کو مقدم کریں گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کو کام بنانا بہت آسان، رمضان مبارک کی ترتیب پر آ جاؤ. رمضان میں اچھا کھاتے ہو، خوب کھاتے ہو، مزے مزے کا کھاتے ہو، لیکن صرف اتنا جب منع کر دیا تو رک گئے، جب کھانے کو کہا تو کھا لیا. ٹھیک ہے، دعوت کے تقاضوں کو اس رمضان کی ترتیب پر، وہ مقامی ہو، باہر کی ہو، سالانہ ہو، ماہانہ ہو، ہفتے واری ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کھانا نہیں چھوڑتا. اور اللہ کیسے قدردان، اللہ کیسے قدردان کہ وہ یوں کہتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ لأجلی، میرے بندے نے کھانا چھوڑ دیا. سارے 11 مہینے میں جو نہیں ہوتا وہ 1 مہینے میں ہوتا ہے. پھلوں کی لائن سے، مٹھائیوں کی لائن سے، گھروں کے مختلف قسم کے کھانوں کی لائن سے. اور اللہ کیسے قدردان، میرے بندے نے چھوڑ دیا. خوب کھایا، اچھا کھایا، بھائی اتنا کیا کہ جب آپ نے کہا کہ بس تو بس، جب آپ نے کہا کھا لو کھا لو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت میں اس پر آ جاؤ. نہ بیویوں کے پاس بیٹھنے کو منع کرتے ہیں، نہ کھانے کمانے اور جاب کو منع کرتے ہیں، اور نہ پہننے اوڑھنے کو منع کرتے ہیں. اس کے تقاضوں کو ہر تقاضے پر مقدم کریں کہ جس وقت کا جو عمل ہے، اجتماعی عمل کے موقع پر اجتماعی، انفرادی معمول کے موقع پر انفرادی. پھر یہ ایک روزہ بنے گا تو خدا ساتھ ہو جائیں گے، میں ملوں گا. اور وہ محنت جب محنت بنے گی کہ اس سے سارے بے روزگار روزے پر آ جائیں، بے نمازی نماز پر آ جائیں، جھوٹے سچ پر آ جائیں، خیانت کرنے والے امانت داری پر آ جائیں، سود کا کاروبار کرنے والے توبہ کرنے پر آ جائیں. کہ محنت وہ ہے، وہ ایک روزے پر اللہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، میں روزے دار کو ملوں گا. جس محنت سے خدا ارکان اسلام کو، اب پورے دین کو، اب پوری امت میں، اور امت کے ہاتھوں پوری بشریت میں زندہ کریں گے، اس محنت کی طاقت کا انداز لگاؤ، اس پر اللہ کیا دیں گے. اسی لیے کہا تھا جب ہجرت ختم ہو گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، وہ ہجرت مخصوصہ مکے سے مدینے کی. ولیکن جہاد و نیہ فاذا استنفرتم فانفروا. ہاں وہ ہجرت تو نہیں رہی، لیکن وہ محنت قیامت تک باقی رہے گی جس سے دین زندہ ہوتا رہے گا. وہ نبوت کی محنت ہے. اس محنت کے لیے فاذا استنفرتم، جب تم سے نکلنے کو کہا جائے تو فوراً نکل جاؤ. فاذا استنفرتم فانفروا، فوراً نکل جاؤ. جیسے وہاں کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ڈنڈا ڈال دو، فالقاها، فوراً ڈال دیا. فا جو ہے وہ فوراً کا ہے. فاذا استنفرتم، جب تمہاری تشکینیں ہوں اور جب تمہیں نکلنے کو کہا جائے تو فوراً نکل پڑو. پھر جب آدمی کام کو مقدم کرے گا کہ یہ طے ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے. کس شکل میں کریں گے وہ اللہ جانتے ہیں. آگ کو بھاپ بنا کے کریں گے، سمندر میں راستے بنا کر کریں گے، زہر کو روح افزا بنا کر کریں گے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ للکار رہے تھے اور ان کے آدمی آئے، بھائی تمہارے ہاتھوں کٹنا مرنا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اگر تم ہمارے پہ غالب آ رہے ہو تو ہم تو زہر پی کے مر جائیں گے. یہ انہوں نے کہا. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کہا کہ اچھا آدمی زہر سے مرتا ہے؟ ہاں ہم تو زہر پی کے مر جائیں گے. یہ کلمہ تھا یہاں، یہ زندگی موت تو اللہ کیا
اس زہر سے آدمی مر جاتا ہے. یہاں چلاؤ کہاں ہے؟ وہ پیالہ لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پیا، روح افزا سے زیادہ مزے لے کے پی رہے تھے. تم تو کہہ رہے تھے کہ زہر سے مر جاتا ہے. مرتا وہ ہے جسے خدا مارتا ہے، جیتا وہ ہے جس کو خدا جلاتا ہے. اور خدا کس کو جلاتا ہے، کس کو کامیاب کرتا ہے؟ سارے نبیوں کی سیرت بھری ہوئی، جو نبوت کی محنت کی بنیادوں پر، جو ایمان و عمل کی بنیاد پر، جو شریعت و سنت کی بنیاد پر، جو آخرت کو سامنے رکھ کر حقوق شناسی کے ساتھ حقوق کی ادائیگی والی زندگی جیتا ہے، خدا اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے ہیں. جو اللہ کو بھول کر، آخرت سے آنکھیں بند کر کے، لوگوں کے حقوق ضائع کر کے، پامال کر کے بغلیں بجا رہے ہیں، رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ یہ وقتی ہے. فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. قرآن کہتا ہے فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. یہ ان کی مشرق و مغرب کے قلابے ملانے اور ان کی زمین و آسمان کے قلابے ملانے، یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے پیارے نبی. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہماری طرف سے ان کو مہلت ہے. جس دن ہم پکڑ کا ہاتھ ڈالیں گے، چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. اور خدا نے کر کے دکھایا ہے. اسی لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت کہتے تھے، ہماری تعلیم کا مقصد وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ اعمال کی طرف بڑھتے چلے جانا، وعیدوں کے خوف سے لرز جانا اور گناہوں سے بچتے رہنا. سب سے بڑا تقویٰ بتایا اس نے. اسی لیے میں نے عرض کیا میرے بھائیو، دوستو، عزیزاں، بزرگوں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس کا وارث بنا کر گئے. یہ ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے. اور آپ نے کیا آپ کی بیاست کو اللہ نے احسان کہا کہ کتنا بڑا احسان ہے امت کے حق میں، کہ امت تو اعمال ہی پر جڑے گی. بتلا دیا کہ اب ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا کہ جو اوسی خزرجی کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں تھا، اب باہر سے کوئی آدمی آتا ہے تو اس کو یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اس خاندان کا ہے کہ اس خاندان کا ہے. پوچھنا پڑتا ہے اوسی ہے کہ خزرجی، کہ سارے رنگ زبان کے فرق ختم ہو کر کے بھائی بھائی ہو گئے. اس محنت کی خاصیت ہے. جب یہ محنت اپنے صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ، قربانیوں کی مقدار کو بڑھانے کے ساتھ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک ہی جذبہ ہو چھوٹے سے بڑے تک کا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے. جیسے لوگوں نے پوچھا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نکلو نکلو نکلو، آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا تھا 3 مرتبہ قسمیں کھائی تھی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم. حکومت چاہتا ہوں، نہ کوئی عہدہ اور کرسی چاہتا ہوں، نہ دولتوں کے ڈھیر جمع کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، ایمان اور ایمان کی محنت کی جو سطح تھی، نماز کی دعوت کی جو سطح تھی، علم اور علم کی دعوت کی جو سطح تھی، اخلاق، اخلاص اور جانے کھپانا، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اس کی جس سطح پر امت کو چھوڑا تھا، اس محنت کے ذریعے دوبارہ امت وہاں پہنچ جائے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار منع کرتی تھی، میرے ابا سے نماز نہ پڑھواؤ، میرے ابا سے نماز نہ پڑھواؤ. کیوں؟ کہ آپ کے ابا سے اچھا امام ہے کون؟ کہ نہیں، یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجمع حوالے کر کے گئے ہیں امت کا. ان میں سے ہر ایک کو کیسے متقی، کیسے متوکل، کیسے صابر و شاکر، کیسے عالم و ظاہر، کیسے بعمل، کہ کل قیامت میں پوچھیں گے
ایک دکاندار باپ بھی بیٹے سے پوچھتا ہے ہم نے تو تجھے یہ دیا تھا، تجھے کیا کیا اس کا؟ دکان ہی ختم کر دی، پونجی ہی کھا گئے، تو باپ بھی ناراض ہوتا ہے کہ وہاں تو میدان میں اولین و آخرین ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا سے پوچھیں گے ابو بکر ایمان کی، تقوی کی، توکل کی، نمازوں کی، عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، شریعت سنت کی پابندی کی، ہم تو یہ ستا دے کر آئے تھے، تم نے امت کے ساتھ کیا کیا؟ کہ نہ میرے ابا سے نہ پڑھ۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا سب کچھ لگا کر 2.5 سال کے اندر اندر وہ سارے فتنے، وہ سارے فساد، وہ مسلمہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اسود انسی دعویٰ کر رہا ہے، وہ ایک عورت نبیہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، حضرت اسامہ کی جماعت کے بھیجنے کا تقاضا ہے کہ اندر بھی اور باہر بھی قصے قضیے، لیکن یوں کہ جب نبی کی بات کو نبی والے یقین کے ساتھ، نبی کی محنت کو نبی والے یقین کے ساتھ، نبی والے جذبے کے ساتھ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ قربانیوں کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے کریں گے، خدا وہ اثرات جو نبی کی زندگی میں زندہ کرتے ہیں اور جو اثرات قائم کرتے ہیں، خدا نبی کے بعد بھی وہ اثرات قائم کریں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وجدان یہ تھا کہ بے شک سرکار ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے، بے شک سرکار ہمارے درمیان نے، لیکن جو کچھ لائے تھے وہ جیسے کا ویسا، جوں کا تو ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں۔ تو اللہ تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، ایمان پر، ایمان کی محنت پر جتنے وعدے ہیں وہ تو وہی ہیں۔ جب تم اللہ کی نسبت پر اپنی جان و مال کھپاؤ گے خدا تمہاری مدد کرے گا، یہ وعدے تو اسی طرح ہیں، مجھے تو وہی کرنا ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں حالات تو ایسے تھے، 2 بیویاں تھی، دوسری کی ہاں باری تھی، صبح کو وہاں سے آ رہے تھے، راستے میں خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صدیق اکبر کو جو تعلق تھا حضور سے کہ پیر من بھر کے ہو گئے، آگے بڑھائے قدم تو کہاں جائیں، پیچھے ہٹے تو کیسے پیچھے ہٹے، جو افتاں خیزاں گرتے اور پڑتے اپنے پر بڑا قابو پاتے ہوئے، یہ نہیں کہ ذرا سے حالات آئے بھائی اب کیا، آپ تو اللہ کے رسول تو ہے نہیں، بیٹھ جاؤ اپنا کام کریں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، اتنی بات ہے۔ اپنے کو سنبھالنا تھا، اور ایسا داماد زمین و آسمان نے کبھی دیکھا ہے نہ دیکھیں گے۔ بیٹی بیوہ ہوئی ہے، اس کو تسلی دینی ہے، اور وہ بیٹی جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جس نے اس کو ستایا مجھ کو ستایا، اس کو بھی تسلی دینی ہے، اور ساری امت کی مائیں ان کی ڈھارس بندوانی ہے۔ اور ایک طرف یہ تقاضے ہیں، دوسری طرف وہ فتنے ہیں کہ ان سب میں یہ ہے وہ سیرت، اس یقین کے ساتھ میں نے کچھ کیا نہ میں کچھ کروں گا، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، جو کیا ہے اللہ نے کیا ہے، جو ہو رہا اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والی محنت کا وارث بنا کر گئے ہیں، اپنے والے غم کے ساتھ، اپنی والی فکروں کے ساتھ، اپنے والے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی والی آہوں کے ساتھ، اپنی والی کڑن کے ساتھ، اپنی والی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کی صداؤں کے ساتھ مجھے وہ کرنا ہے۔ پھر اللہ ہے، وہ کیا، اور 2.5 سال کے اندر سارے فتنے کافور، سارے مسئلے حل۔ یہ سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے۔ جب کام کو کام بنائیں گے، ہر ایک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا، اپنی تربیت، مجھے ایمان سیکھنا ہے، مجھے نماز بنانی ہے، اور مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، مجھے یہ صلاحیت دی ہے، نبی کی میراث میں، نبی کی نیابت میں عالم پورے کو اپنی نیت میں لینا ہے، پھر اللہ کام لے گی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی روک دی تھی اللہ پاک نے، تو حضور پر بھی بہت بوجھ پڑا تھا۔ گھر میں آیا، چادر تان لی، لمبے لیٹ گئے آپ،
کہ کتنا بڑا کام لینا ہے. جو سارے نبیوں نے اکیلے اکیلے کیا ہے وہ سارا آپ کو کرنا ہے, اور قیامت تک کے انسانوں کی رہبری آپ کے ساتھ ہونی ہے. اور یہ کیا کیا آپ نے؟ وہی رک گئی تو شہادت تان لی, ذرا سے حالات آئے تو کونے میں بیٹھ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے راستے کام کرنے والوں کی رہبری ہو رہی ہے. اب یہ سنتے ہی نہیں, چلو اچھا تم اپنا کرو, ہم تو اپنا سنبھال رہے. یہ نہیں ہے. یہی تو وقت ہوتا ہے, یہی وقت ہوتا ہے